نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام اور حاضرین مجلس، اس میں کوئی شک نہیں کہ مذہب اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو اپنی جامعیت کے اعتبار سے بے نظیر اور بے مثال ہے، جو لازوال اور باکمال ہے، جو تمام مذاہب عالم میں ممتاز اور منفرد ہے۔ اس میں حیات انسانی کے تمام قوانین کو مکمل طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا مرحلہ نہیں جس میں اسلام کا پیش کردہ دستور حیات ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو، زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جس میں اسلام کا بیان کردہ ضابطۂ حیات ہماری دستگیری نہ کرتا ہو، زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس میں قرآن ہماری قیادت نہ کرتا ہو، زندگی کی کوئی ایسی منزل نہیں جہاں پہنچ کر شریعت محمدی دم توڑ دیتی ہو، بلکہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی اسلام کی تعلیم آپ کو رہنمائی کرتی ہوئی ملے گی۔ عبادت ہو یا سیاست، معاشرت ہو یا تجارت، خلوت ہو یا جلوت، شادی ہو یا غم، مرنا ہو یا جینا، ہر جگہ شریعت اسلامیہ یکتا اور منفرد حیثیت اور مقام رکھتی ہے۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے دنیا کو تہذیب و تمدن کا درس دیا، انسانیت کا پیغام دیا، جینے کا طریقہ سکھایا اور معاشرت کا وہ طرز بتایا کہ بڑے بڑے دانشوران قوم کو اسلام کے در پر ماتھا ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اسلام کا کٹر دشمن یورپ قرآن کو مٹانا جس کا مشن رہا ہے، جس نے ہر دور میں اسلام کی مخالفت کی ہے، اس کی طرف سے یہ آواز اٹھائی جاتی ہے کہ قرآنی تعلیمات پر اب غور کرنے کی ضرورت ہے، اسلام کے عالی قوانین میں تغیر کی ضرورت ہے۔ زمانہ بڑی رفتار سے عروج کے منازل طے کر رہا ہے، حالات بدل چکے ہیں، آبادی سے زمین تنگ ہو چکی ہے، کثرت اولاد ترقی کے لیے رکاوٹ ہے۔ اس لیے قرآن اگر تعدد ازواج کو جائز قرار دیتا ہے تو اسے بدلا جائے، اگر پیغمبر اسلام نے تناکح و تناسل فرمایا ہے تو اس پر غور کیا جائے، اگر اسلام نے کثرت اولاد کو نظر تحسین دیکھا ہے تو اس پر نظر ثانی کی جائے۔ یہ وقت کی باتیں تھی، اب ان کی گنجائش نہیں ہے۔ جگہ جگہ نسبندی اور فیملی پلاننگ کی آواز اٹھائی جا رہی ہے، سڑکوں اور چوراہوں پر ہم تو ہمارے تو، ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا کو اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ تاکہ اسلام کو بدنام کیا جائے، قرآن کو ناکام کیا جائے، تعلیمات نبوی کو فرسودہ ثابت کیا جائے، نئی نسل کے ذہن کو خرابی کا اڈا بنایا جائے۔ دوستو، قرآن خداوند قدوس کی آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ اب قرآن کا قانون قیامت تک چلتا رہے گا، چاہے زمانے میں کتنا ہی انقلاب ہو جائے، حالات میں کتنا ہی تغیر و تبدل ہو، دنیا لاکھ کروڑیں بدلے، اسلام کا قانون نہیں بدلا جائے گا۔ جب تک شمس و قمر کا نظام چلتا رہے گا، اسلام کا قانون بھی جاری رہے گا، اسلامی تعلیمات کبھی فرسودہ نہیں ہو سکتے۔ مغرب زدہ ذہن کے لوگ بیٹھ کر حساب لگاتے ہیں کہ 10 سال میں ملک کی آبادی 1.5 کروڑ بڑھ گئی، 100 سال میں 4 گنی ہو جائے گی، اتنے آدمی کہاں سمائیں گے؟ مگر اسلام کے عالی قوانین پر اعتراض کرنے والوں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جس خدا نے ہزاروں سال سے انسانوں کی بستی اس زمین پر بسا رہی ہے، وہ خود اس مسئلے کو حل کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے پھرنے والی تمام چیزوں کا رزق خدا کے ذمے ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا صاحب قوت ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ چنانچہ یہ وسائل جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ پہلے نہیں تھے، جو آبادی بڑھی اس کے ساتھ معیشت کے اسباب و ذرائع بھی پھیلتے رہے۔ ہزاروں برس قبل چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈیاں سے اٹھتی ہوئی بھاپ دکھائی دے رہی تھی، مگر کسی کو اندازہ نہ تھا کہ 18ویں صدی نصف کے آخر میں یہی بھاپ رزق کے کتنے دروازے کھولنے والی ہے۔ کچھ دن پہلے کسی کے خواب و خیال میں یہ بات نہیں تھی کہ
کہ بہت جلد زمین کے پیٹ سے پیٹرول کے چشمے ابلنے والے ہیں اور اس کے ساتھ موٹروں اور ہوائی جہازوں کی صنعت ابھر کر معیشت کی ایک دنیا برپا کر دینے والی ہے۔ پہلے لوگ جھونپڑیوں اور پہاڑوں کی کوہ میں زندگی گزارتے تھے، مگر آج سنگ مرمر کا مکان، خوبصورت بلڈنگیں اور فلک باز رہتے ہیں۔ پہلے ڈاک کے ذریعے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنا پیغام بھیجتے تھے، مگر آج کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، ان تمام چیزوں میں کس کی کرشمہ سازی ہے؟ ان تمام چیزوں کے وجود میں کس کی کار فرمائی ہے؟ یہ ذہن کس نے دیا؟ یہ سبق کس نے پڑھایا؟ فضا پر حکومت کرنا کس نے سکھایا؟ چاند پر کمر ڈالنا کس نے سکھایا؟ اور بتاؤ تم کو زمین پر چلنا کس نے سکھایا؟ تم کو جینے کا طریقہ کس نے بتایا؟ ان تمام سوالات کا جواب کیا دو گے؟ یقینا کہ ان تمام چیزوں میں اسی ایک ذات کی کار سازی ہے جو خالق کائنات اور مالک کائنات ہے، جو کہ رازق القوت متین ہے، جو کہ رب السماوات والارض ہے۔ حضرات محترم، توالد و تنازل معاشرے کی فلاح و بہبود اور سماج کی تشکیل کی پہلی ضرورت ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تناکحوا وتناسلوا کہ نکاح کرو اور نسل بڑھاؤ، اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القیامہ۔ زیادہ بچے دینے والے اور زیادہ محبت کرنے والے عورت سے نکاح کرو تاکہ کل قیامت میں میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ دوستو، لیکن آج مجھے افسوس ہے مسلمانوں پر جن کے عقائد بدلتے جا رہے ہیں، جن کے قول و عمل میں یورپ کی تقلید ایک عام مزاج بنتا جا رہا ہے۔ غیر مسلموں کی طرح مسلمانوں میں بھی یہ احساس جاگزی ہوتا جا رہا ہے کہ فیملی پلاننگ ایک بہترین عمل ہے، ورنہ ہماری زمین تقسیم ہو جائے گی، دولت بڑھ جائے گی اور ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اب اتنے دکھ کی بات ہے، حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ رزق دینے والی، عزت دینے والی، دولت دینے والی اور پرورش و برداشت کرنے والی بس ایک خدا کی ذات ہے جو ساری دنیا کا پالا نہار ہے، جو پہاڑوں کی بلندیوں پر رینگتے ہوئے چڑیوں کو کھلاتا ہے، جو زمین کی تہ میں رہنے والے جانوروں کی پرورش کرتا ہے، جو سمندر میں تیرنے والے مچھلیوں اور جانوروں کو پالتا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔